بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، طلاق اور میراث ایسے مسائل کے حل کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ملک کی مایہ ناز ممتاز علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارے پروگرام فتاوی آن لائن میں کال کرنے کے لیے ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777۔ جی مولانا اعتکاف کے حوالے سے ہمارے پاس کل ایک سوال کچھ ادھورا رہ گیا تھا کہ اعتکاف سے اٹھنے کا صحیح اور مسنون وقت کون سا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ فقر کے متعلق پوچھنا ہے۔ کس کے؟ فقر جی کیا پوچھیں گے فقر کا؟ وہ کیسے کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ فقر جو غربت والا ہے یہی آپ سوال کر رہے ہیں نا؟ تصوف میں استعمال میں وہی سمجھ گیا، یعنی فقیری والا، درویشی والا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ اس فقر کی بات نہیں کر رہا ہے جو حاجت مندی ہے، وہ تصوف کی کوئی اصطلاح ہے۔ تصوف کی اصطلاح جو نا فقر و درویشی جی کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی تو فقر کے بارے میں میرے بھائی جاننا چاہیے کہ دین میں تو یہ لفظ معنوں میں نہیں آیا، نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں۔ یہ فقیر درویش ہے نا اولیاء کا ایک گروہ، اس کے لیے تو نہیں آیا۔ وہاں تو فقیر وہی ہے جو زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، غریب کنگار لوگ۔ انما الصدقات للفقراء کہ خیرات اور زکوٰۃ جو فقیروں کے لیے، وہاں تو فقیر وہی ہے۔ مگر یہ نیک لوگوں نے جو اپنے لیے فقیر کا لفظ تجویز کیا نا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بات بہت اچھی ہے، عمدہ ہے کہ انسان پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ درمیانی جو زمانہ ہمیں ملا جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جب ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا تو یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، یہ جو زندگی کے اوصاف ہمیں ملے ہیں، عدم کو یہ کیسے مل گئے؟ اس کو کہتے ہیں کہ فقر اصلی۔ اصل میں تو ہم بالکل خالی ہاتھ تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا پلے، لم یکن شیئا مذکورا، انسان جو تھا اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ اب اللہ نے فضل فرمایا، پیدا کر دیا، زندگی دے دی، سن رہا تھا، بہت سی چیزوں کا مالک بن گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے لیا کہ یہ امیر ہو جائے، بادشاہ بن جائے، وہ اصلی فقر جو ہے نا کہ بذات خود یہ فقیر ہے۔ اگر اس کے کچھ پلے ہے تو وہ اللہ کی اطاعت دین ہے، اس کا ذاتی کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات آتی یا ایھا الناس انما انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ اس نے سب کو کہا، خواہ فرشتے ہیں، نبی ہیں، عام لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے بذات خود ہر وقت تم اللہ کے محتاج، اس کی مدد کی اور اطاعت کے بغیر تمہارے پاس کچھ نہیں۔ غنی ہے حمید ذات صرف اللہ کی۔ یہ وہ فقر ہے جو نیک لوگ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان مانے کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں، جو ہے سارا اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت ہے، اور یہی سمجھ کر اس کو استعمال کرے۔ پھر یہ بات عین دین ہے، اور دین بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرے پاس تیرا کچھ نہیں، جو ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کو اللہ کی امانت کے طور پر استعمال کر، اس کا تجھ سے جواب لیا جائے۔ یہ ہے فقر محمدی اور دین کا فقر۔ اللہ اس کا کوئی ذرہ نصیب کر دے تو واقعی دین یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا مجھ میں کیا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا۔ یہ تو نام ہمارا رکھ جاتا ہے کہ بندے نے یہ خیرات کی، بندہ کیا ہے؟ اس کا پیدا کیا، مال کس کا؟ اللہ کا، ایمان اس نے دیا، تو سب توفیق اسی کی طرف سے ہے۔
صرف اس غریب کا نام رکھ دیتا کہ بہت اچھا بھائی تم نے حکم مانا، مفت میں اللہ انعام دے گا، ورنہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے فقر بھائی دین کا۔ جی بہت شکریہ جی۔ اعتکاف کی کیا بات؟ تھوڑی سی بات ادھوری رہ گئی تھی مولانا، بیٹھنے کا تو آپ نے مسنون وقت بتا دیا تھا، لیکن اعتکاف سے اٹھنے کا صحیح وقت کون سا؟ میں پہلے بتا دیتا ہوں، کال سن لیں کیونکہ آج صبح تو بیٹھنا آنا اعتکاف۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ جی کال ہے نہیں بلکہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم۔ اچھا جی فرمائیے مولانا۔ اعتکاف کے بارے میں کہ اس کا آغاز کس وقت ہو، اب تو تقریباً سارے مسالک کے لوگ نا متفق ہو گئے، دیوبندی حضرات کے بیان بھی آ گئے اور حدیثوں کا بھی مفصل آ گیا فتویٰ، بریلوی حضرات کا بھی کہ 20 کی فجر، نماز فجر پڑھ کر پھر نہیں جانا مسجد سے۔ جو شام کو بیٹھتے ہیں نا کہ عصر کے بعد آتے ہیں، کل کو جیسے لوگ آئیں گے، اس کا حدیث شریف میں کوئی وجود نہیں۔ اس لیے سارے گروہ مان گئے ہیں کہ یار حدیث پاک میں تو لفظ ہے کہ جب حضور اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے۔ یہاں شام کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ شام ہوتی تھی، اور اس لیے سب آپ قائل ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے پہلے کہ 21 کی فجر کو بیٹھیں، وہ بھی چلو لفظوں کے مطابق تھا، مگر اس سے کام خراب ہوتا تھا کہ اگر 21 رات ہی ہوئی ليلۃ القدر تو وہ تو جاتی رہی۔ اب سب مان گئے، سب کے فتاوے آ گئے کہ 20 کی فجر کو بیٹھیں۔ اس لیے سب میرے بھائی بہن جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں نا، نماز فجر پڑھ کر بس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر نہیں وہاں سے اٹھنا۔ یہ ہے صحیح سنت کا۔ اب ہے ختم کی بات۔ یہ بات تو ختم تو ظاہر بات ہے کہ جب چاند نظر آیا، رمضان ہی ختم ہو گیا تو اعتکاف تو ختم ہو گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی فون کیا تھا۔ ٹھیک، آپ نے 4:15 شاید فون کیا تھا لاہور سے۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے تو آپ نے کہا تھا 4:45 بجے بعد۔ جی فرمائیے مولانا، تشریف فرمائے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ میری نا یہ 8 ستمبر کو شادی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے میری 9 مہینے منگنی رہی ہے اور رشتہ تقریباً 11 مہینے رہا ہے۔ تو تقریباً 6 سال کی دقت کے بعد میرا رشتہ ہوا تھا، اور میری والدہ بھی آئی تھی اس سے پہلے ایک دفعہ فیصلہ آباد، میرے رشتے سے پہلے آئی۔ جی جی تو مولانا نے مجھے بتائی تھی ایک دعا سورۃ یاسین کی پڑھنے کے لیے۔ خیر میں نے وہ پڑھی، اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی، بہت اچھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا شادی سے 2 مہینے پہلے جو میرا منگیتر ہے اس کی میرے ساتھ بات چیت بھی رہی ہے۔ اب شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں بات کر رہی تھی تو کٹ گیا۔ کٹ گئی، لائٹ ہمارے ہاں چلی گئی تھی، اس لیے کال لیس چل رہا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں جی، تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی میری شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں نے میرے ساتھ بہت بری طرح سے بہیو کیا، اور ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکا مان نہیں رہا تھا تمہیں دوبارہ سے رکھنے کے لیے۔ ہم نے بڑی منت سماجت کر کے تمہیں رکھا ہے، منایا ہے۔ اچھا خیر وہ بات بھی ہو گئی، میں نے اس چیز کو دل پہ لگایا، لیکن میں نے ان سے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ 15 دن بعد میری نند نے مجھے ایک ایک چیز کا تانا دے کے، میری امی نے ایٹی چوڑی کا زور لگا کے ہر قسم کا دہیج مجھے دیا، اور میری نند نے مجھے ہر قسم کا تانا دے کے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ میں آئی ہوں، لیکن میرے گھر والوں نے کوئی بات نہیں کی کہ بیٹا آپ کے گھر والوں نے اس طرح سے بہیو کیا ہماری بیٹی کے ساتھ۔ خیر میں ہنسی خوشی اپنے میاں کے ساتھ چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ جا کے بھی میں نے ان کے گھر میں کسی قسم کی 22 دن میں ان کے گھر میں رہی ہوں، ایک دن اونچی آواز میں نے بات نہیں کی۔ ان کی والدہ اگر بیمار ہیں تو ان کی ہر طرح سے خدمت کیا۔ میرے میاں میرے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب وہ مجھے 2 دفعہ مجھے گھر کے باہر اتار کے چلے گئے ہیں، گاڑی میں آئے ہیں اتار کے چلے گئے ہیں۔ اب اس دفعہ مجھے اتار کے گئے ہیں، میری والدہ نے فون کر کے ان کی والدہ کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کو دروازے پہ اتار کے چلے جاتے ہیں، 100 لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اب ان کو اتنا برا لگا ہے کہ میں فون بھی کرتی ہوں تو وہ فون نہیں اٹھاتے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ تمہارے گھر والے اب میرے گھر والوں سے بات کریں گے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر فیصلہ آباد میں میری باجیاں رہتی ہیں، بس اپنے اپنے عقائد ہیں۔ میں تو خیر میری فیملی والے بھی اہل حدیث ہیں، لیکن میری باجیوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ تو جب انہیں اس مسئلے کا پتہ چلا تو وہ کسی عامل کے پاس گئے ہیں، تو اس عامل نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی 1 مہینہ 11 دن اپنے گھر میں آباد رہے گی، اس کے بعد آپ کی بیٹی جو ہے اس کے مندے حال ہے۔ اس چیز نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا۔ خیر میرا ان چیزوں پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، میری والدہ کا بھی کوئی یقین نہیں ہے۔
اچھا چلیں بات کو آپ کلوز کرتے ہیں ہاں بہن. جی بات کلوز ہو گئی میری. مجھے کچھ بتائیں اب کوئی اللہ تعالیٰ کی آگے دعا کریں آپ بھی میرے حق میں. مجھے کچھ بتائیں ایسا پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کرے. صحیح بات ہے. چلیں بہن بہت مجبور ہیں جی, کچھ حالات ایسے ہو گئے. کچھ آج کل کے عامل لوگ جو ہیں وہ بھی جیتے جی انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. بہن بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے وہ رہنمائی چاہ رہی ہیں. ویسے تو ہم نہیں بتاتے, لیکن چونکہ اتنی دور سے کال آئی ہے, دور سے کال کی ہے, پریشان ہے, پریشان ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کوئی نہیں سنیں, آپ بولے نہیں, آپ اللہ پلیز. تعالیٰ مہربانی فرمائے, کرم فرمائے. آپ میری بہن نہ یہ پڑھنا شروع کریں. جی جی بتائیے. سورہ طلاق جو ہے نا, کاغذ پینسل ہے آپ کے پاس؟ جی جی میرے پاس ہے. سورہ طلاق نکالے نا, 28واں پارہ ہے سورہ طلاق. جی جی 28واں پارہ. سورہ طلاق نکال لیں. جی جی وہاں سورہ طلاق کی نا دوسری آیت ہے, دوسری. جی جی دوسری آیت. دوسری آیت جی. پوری نہیں پڑھنی, اس کا آخری حصہ جو ہے وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اچھا. اور اس سے آگے جو تیسری نا وہ پوری پڑھنی ہے, یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جی جی یہاں تک ومن یتق اللہ سے شروع کر کے قدرا تک, جی جی. یہ 100 مرتبہ. اچھا ہر روز ایک بار پڑھنی ہے, بے شک کسی وقت پڑھنے. جی 100 بار اور 3 بار دروشی پہلے پڑھنا, 3 بار بعد میں. اچھا. اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. اور اگر اللہ آپ کو وہاں لے جائے نا, کسی طرح کو سورہ کی بات ہو, جی جی تو آپ 45 مرتبہ نا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی وقت بھی جی جی وہاں جو چینی اور نمک ہے نا کچن میں, جی جی اس پر دم کریں, پھونک ماریں, سارے کھائیں, الگ رکھنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ معاملہ سیٹ ہے. یہ امر نہ وہاں چھوڑے, سورہ فاتحہ 45 بار دن رات میں کسی وقت پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کر لے. جی جی یہ جو اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں یا خاوند جو بھی ہے نا, گھروں میں فساد ہو ہی جاتے ہیں انسان جو ہے نا, تو انشاءاللہ موافقت ہوگی, سازگاری ہوگی, ساروں کے دل مل جائیں گے. یہ عمل کوئی میرا بہن بھائی نہ چھوڑے, بالکل اپنے گھروں میں یہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. جی ہاں جی میرے حق میں دعا کیجیے. اللہ فضل فرمائے. اللہ الف بین قلوبہم واصلح ذات بین. چلیں بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے. اب اعتکاف کے ختم ہونے کی بات ہے کہ اعتکاف تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ رمضان ختم ہوا تو اعتکاف بھی ختم ہو گیا, مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کوئی آدمی چاند دیکھنے کے بعد گھر نہیں جاتا. لوگ رات یہیں گزارتے ہیں, یہاں سے عیدگاہ کو جاتے ہیں عید کی نماز پر. وہ کہتے ہیں مدینہ میں جہاں سے یہ اعتکاف شروع ہوا یہی دستور ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ مستحب یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد موقف گھر کو جائے. المغری میں اس کے بہت حوالے صحابہ تابعین کے لیے ہے. اس لیے اعتکاف والوں کو کچھ صبر کرنا چاہیے, جیسے 10 دن گزاریں یا 9, یہی کر لیں کہ رات بھی یہیں عبادت میں گزاریں, صبح یہاں سے کپڑے گھر سے منگوا لیں, عیدگاہ جائیں اور عید کی نماز پڑھ کر جائیں. یہ ایک دوسری نیکی میسر ہو جائے گی. سب اس کو مستحب اور اچھا کام جانتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں, تو ان کا ایک سوال ہے کہ بیوہ عورت کے لیے نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے یا صرف کنواری عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہے؟ ولی کی ضرورت تو سب کو ہی ہے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ جب ٹکراؤ ہو جائے کہ ولی مانے نا, لڑکی کیا ہے میں نے وہاں کرنا ہے, پھر کیا کرے. یہ صورت جب پیدا ہو جاتی نا کہ ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ نکاح تو لڑکی یا لڑکے کا ہوگا, زندگی تو انہوں نے گزارنی. ولی یا دوسرے لوگ تو جو ہے نا وہ مشیر ہی ہیں, مشورہ دینے والے, رائے تو انہیں کی مانی جائے گی لڑکے کی. اس لیے اگر لڑکی ضد کرتی ہے تو ولی کو چاہیے مان جائے. نہیں مانے گا تو جیسے قرآن پاک میں ایک دوسرے مسئلہ کے بارے میں آتا کہ طلاق کے بعد عدت گزر گئی مگر پھر لڑکا لڑکی راضی ہو جاتے ہیں, تو دین میں ہے کہ ایک طلاق دی ہو یا زندگی میں دوسری تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ڈائریکٹ, اگرچہ عدت گزر گئی ہو. تو وہاں پھر ایک صحابی جو تھے, ان کی بہن تھی, انہوں نے نکاح کیا تھا ایک آدمی سے, اس نے طلاق دے دی, عدت گزر گئی تھی مگر آپ وہ دونوں پھر نکاح. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا تھا, پہلے میری اس نے اتنی بےزتی کی, کون اس کو دیتا تھا رشتہ. اللہ نے قرآن اتار دیا کہ روڑے نات کہو, تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں, اگر نہیں نکاح کرنے دو گے حرام کرنی ہوگی پھر ٹھیک رہے گا. تو مان جانا چاہیے, عزت آبرو رہ جائے. کنواری کا بھی یہی حکم ہے, بیوہ کا بھی, کہ پہلے تو یہی کوشش کی جائے کہ ولی کی مرضی سے کرے. بالکل بے بسی ہو جائے تو عدالت پھر ولی ہے, عدالت. ویسے نہیں کہ عورت اپنی مرضی کرے, عدالت جائے, قاضی دیکھے گا کہ اگر کوئی ہے قابل اعتراض بات ولی کی سنیں گا, ویسے نہیں فیصلہ دے گا جیسے لوگ میجسٹریٹوں کے سامنے جا کر بیان دے کر نکاح. نہیں, بلائے گا اس کو کہ آپ کا کیا عذر ہے,
لڑکی کو بھی سمجھائے گا، بات نہیں بنے گی تو پھر وہ خود قاضی جو ہے نا ولی بن کر وہ کیا کرے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اب آن لائن جی فتاوا آن لائن. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا جی پوچھئے، سن رہے ہیں آپ کی بات. کہ ایک تو اس کا صلاۃ التسبیح کا ڈیٹیل کے ساتھ نا طریقہ بتا دے پڑھنا. اچھا اور دوسرا یہ بس یہ پہلے ختم ہو لینے دینا میری بچی. شاید اسی کے حوالے سے کوئی جی؟ سوال ہو. نہیں وہ پھر وہ بھی آ جائے گا. پہلے جو بات ہے نا کہ اس کا طریقہ بتائیں. طریقہ جو ہے نا آن لائن جواب دیجیے گا آپ مجھے نا، جی آپ مجھے آن لائن جواب دیجیے، آن لائن جواب دیجیے گا. جی میں دے رہے ہیں آپ کو فون پر ہی، بند نہ کیجیے گا. نہیں، میں ابھی ٹی وی پہ جا کر دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، اور سیکنڈلی ہاں کر لیں، آپ دونوں سوال کر لیں. ایک تو اسلامی طریقے سے نا بچوں کی پرورش کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آج کے جو بچے ہیں نا بہت زیادہ شرارتی ہیں. پیدا بھی ہوتے ہیں تو جب بھی اتنے ہی زیادہ وہ ایسے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بچے بڑے سیدھے ہوتے تھے. آج کے بچے پتہ نہیں کس طرح کے ہو رہے ہیں. بچے بہت ڈھیٹ بدتمیز ہو رہے ہیں. کیا ان پہ پڑھ کے دم کریں ایسا کہ جو بچے اچھی تربیت. یعنی آپ کے بہن دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے صلاۃ تسبیح کا طریقہ ہم سے پوچھا ہے، اور ایک بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی کس طریقے سے ان جنوں کو باندھا جا سکتا ہے. ہاں جی، یہی سوال کیا نا آپ یہی نے؟ سوال ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے. چلے جی، اللہ حافظ، بہت شکریہ. صلاۃ التسبیح کے بارے میں سننے سب بہن بھائی، کتابوں میں کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں. جو سنت سے قریب اور صحیح بات ہے نا وہ کرنی چاہیے کہ دو دو کر کے پڑھیں. ایک تو یہ بات پلے مانگے 4 کی بجائے نا 2 2 کریں. 2 پڑھ کے بے شک آرام کر لیں، وضو کر لیں، تازہ ذرا آرام کر لیں. ٹھیک ہے، 2 2 کر کے یہ پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پہلے جس حصے میں پڑھا جاتا ہے نا پہلے اس سے فارغ ہونا ہے. اللہ اکبر آپ نے کہا، سبحانک اللہ، الحمد شریف، سورت، یہ سب کچھ ختم کر لیا. اب جانے کا وقت آیا رکوع کو، جانا نہیں. 15 مرتبہ کھڑے کھڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بعض کتابوں میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی لکھا، نہیں، واللہ اکبر پر ختم. یہ 15 پڑھ کر رکوع میں جائیں. 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں. اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں. سیدھے کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر 10 مرتبہ. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار اور یہ 10 مرتبہ. بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ. پھر اگلے سجدے میں 10 مرتبہ. یہ ہوئے 65. کرنے ہیں ایک رکعت میں 75 تاکہ 4 رکعتوں میں 300 ہو جائے. تو 2 سجدے کر کے جیسے عام طور پر اٹھ کھڑے ہوتے اٹھنا نہیں، بیٹھ جانا ہے. بیٹھ کے یہ 10 مرتبہ پڑھ کر پھر اٹھنا. پھر اسی طرح الحمد شریف اور سورت 15 بعد میں پڑھتے جائیں اور اتحیات میں 10 بار پڑھ. یہ ہو جائیں گے 150. اسی طرح دوسری 2 رکعتوں. صحیح طریقہ یہ وہ جو کھڑے کھڑے نا کہ سبحان اللہ کے بعد 15 پھر سورت ختم ہونے کے بعد 10، وہ جلسہ استراحت سے جان چھڑائی کہ 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھنا نا جو سنت ہے اس کو ختم کرنے کی. وہ تو بیٹھنا نہیں، اس کی وہ قصر کھڑے کھڑے پوری کر لے، یہ نہیں ٹھیک بات. کھڑے 15 باقی 10 10 اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر پھر کھڑے ہونا. یہ تو ہو گیا بچی طریقہ. اب بچوں کی تربیت، یہ آپ کہتی ہیں شرارتی پیدا ہو رہے ہیں، کیا کریں، ساری امت مجرم ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ ماں باپ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، دین سے بے خبر ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں. بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہیں ارد تصویریں ہیں، ناچ رہی ہیں، گانے ہیں. بلکہ کئی ظالم تو اگر وہ بچہ روتا ہے تو ان کے سراہنے لگا دیتے ہیں، ٹی ٹی ہوتی رہے تو یہ خوش رہیں. ایسے کھلونے لا کر دیتے ہیں جن میں موسیقی ہے، وہ دباتے ہیں. یا کوئی کھیلنے کے لیے سواری کرتے ہیں، اس میں بھی گانے لگے. میں دیکھ رہا ہوں ایسے بدماشوں نے بنا دی کہ گانے سے نجات ہی نہ پا سکے. تو جب ان ماحول میں ہوں گے تو بچوں نے پھر شرارتی ہونا، کیا بنے گا. ایک کتاب ہے میاں طاہر صاحب سے، میں کہوں گا دوسرے اداروں سے اگر کر سکتے ہیں تو تربیت الاطفال فی الاسلام، 2 جلدوں میں لکھی ہے. کمال کر دیا کہ بیوی کیسی چننی ہے، بعد میں کیسے رہنا، بچے کیسے پالنے، ان کی علمی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ان کی جنسی تربیت، عقلی، روحانی، اتنے حوالے، اتنے واقعات نے آیتوں حدیثوں کس کی یہ لکھی ہے؟ عبداللہ صالح رحمان غالباً کا نام، میرے پاس دونوں پڑھی ہیں. یہ لے کر نہ اس کا ترجمہ کرا کے دینا چاہیے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. بہت عمدہ. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس وقت جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کے ذمہ دار والدین، معاشرہ پورا. تو یہ بچے جو ضد وید کرتے ہیں اس اور میں زیادہ ضد کے لیے تو چلو مائیں جو ہے نا وہ سورہ قلم
سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 29ویں پارے میں پہلے وہیں سورہ یکاد ملک الذین، ہے، بعد میں قلم ہے، اس کے آخر میں 2 آیتیں جو نا وہیں یکاد الذین کفروا سے وما هو الا ذکر للعالمین، یہاں سورہ یہ دونوں صبح کو پڑھی ایک بار، شام کو پھونک مار دی، انشاءاللہ سیٹ رہے گا۔ باقی بچے روتے ہوئے رہتے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے، ہم بھی جب چھوٹے تھے روتے تو ہوتے ہیں، بچے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بس چپ کر کے مردہ پڑے رہے، انہوں نے تنگ بھی کرنا ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، یہ رونا بھی ان کی نا جسمانی صحت کے لیے اچھی بات ہے، کوئی اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ چاہتے ہیں بس ان کو جاننے کے بعد ہم پھر ایش میں پڑ جائیں، یہ بس لیٹے ہی رہیں، اس طرح نہیں ہوگا، کچھ انہوں نے بھی اپنا حصہ لینا ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جی السلام بچوں سے اتنا علیکم۔ بیدار نہ ہو۔ ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا مولانا جی پوچھیں۔ تو رکوع کے بعد کی دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ ایک صحابی کو جب نماز کے دوران چھینک آئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ یہ کس نے پڑھی، میں نے دیکھا کہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب لوگوں نے نا رکوع کے بعد یہی یاد کر لیا ہے، یہی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ میں نے ایک دن یہاں بھی بیان کیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے اس کا تذکرہ ہی گم کر دیا کہ آپ اس کی بجائے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن صحابی نے پڑھی، آپ نے بھی پسند کی کہ فرشتے لکھنے کی دوڑے، چھینک آئی، مگر آپ جو پڑھتے تھے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو چھوٹے سے چھوٹا تو یہ ہے کہ آپ ربنا لک الحمد کہہ لیں، ٹھیک گزارا ہو گیا، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، واو ایک اور آج اس سے بہتر، اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، وہ اس سے اور ڈگری بہتر، اور اگر اس کے بعد پڑھیں گے ربنا اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ حضور کی دعا جو بخاری مسلم ہر کتاب، آپ کا اپنا عمل یہ تھا، یہ بھی لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ آپ کا تو یاد کرو، وہ تو صرف آپ نے جائز رکھا اس کو، مگر خود آپ کا طرز عمل جو تھا یہی تھا۔ یعنی جب نماز کے دوران چھینک آئے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے حمدن کثیرن طیبن؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر پڑھنی یہ چاہیے جو بتائی نا، جو خود حضور علیہ السلام کا اپنا عمل، اس کا مقابلہ تو کوئی نہ کر سکتا۔ جزاکم اللہ۔ ملء السماوات بہت شکریہ۔ وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اچھا مولانا، ولی والی بات تھوڑی سی مزید وضاحت درکار ہے کہ جس طریقے سے کنواری لڑکی کی شادی کے حوالے سے اجازت جو ہے وہ اس کی صرف خاموشی ہی کافی ہے، جبکہ بیوہ یا متعلقہ جو ہے وہ اپنی زبان سے بول کے اپنا اقرار کرے گی، تو اسی طریقے سے کہ کنواری لڑکی چونکہ ناسمجھ ہے ولی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ شادی شدہ یا متعلقہ 2-4 بچوں کی ماں اپنے معمولات اور معاملات کو اپنے ولی سے شاید بہتر سمجھے۔ شاید بہتر سمجھتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا حال چال ہے جناب؟ جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرے اور اس میں اسے شہادت نصیب ہو تو وہ اپنے ساتھ قیامت کے روز اپنے 75 رشتہ داروں کو جنت میں لے کے جائے گا، چاہے وہ کتنے گنہگار ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے ساتھ کے جتنے بھی گنہگار ہوں، یا خالی 75 کا ہی عدد ہے؟ 75 کا ہے، میں نے تو سنا ہے 75 کا ہے، مطلب گنہگار کا بھی 1-2 لوگوں سے سنا ہے، مگر 75 کا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ تو آپ کی بات سجدی سب ٹھیک ہے کہ اس کی سفارش سے نا کئی لوگ جو ہے نجات پائیں گے، مگر یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ 75 کا وہاں اگر آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، یہ شہید کو 70 حوریں ملتی ہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ سب کو 70 ملنی، یہ کوئی نہیں، اس کی دلیل 2 ہی ملنی ہر مسلمان کو، شہید کا اعزاز ہے کہ اس کو 70 حوریں ملیں، باقی سب مسلمان خواہ کو کیسا ہی ہے نا 2 حضور نے۔ نہیں مولانا صاحب، آپ میری بات کو غلط، میں نے حوروں کی بات نہیں کی ہے، میں نے سن لی، آپ کے کان بند ہیں، میں نے شہیدوں کا تو کہہ دیا کہ میں نے 75 کا نہیں، کہیں مجھے نہیں یاد، اگر ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شہید کی سفارش سے بہت سارے لوگ بخشے، 75 کا وہ تو پہلے بات کی آپ نے، اس وقت پتہ نہیں سنا ہی نہیں، وہ حوروں کی تو بات بعد میں نے مزید وضاحت کے لیے تھی، وہ شہیدوں والی تو بات ہو چکی ہے، سفارشیوں والی مولانا یہ بھائی نے جو بات کی ہے 75 کے ساتھ گناہگار کی بھی انہوں نے قید لگائی ہے، یہ روایت ترمذی نہیں نا یہاں رکھی، وہ ترمذی ہے لیکن اس وقت دیکھ نہیں نہ سکتے مولانا، نہیں وہ دیا کرو جس میں 6 ہی کتابیں ہیں، یہاں اچھا لے آتے تاکہ میں نکال کر فوراً بتا دیا کروں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کتاب جس میں 6 کتابیں اکٹھی، جی میں منگوا لیتا ہوں، جی
ٹھیک ہے, ابھی اندر سے آ جاتی ہے کتاب. کہہ دینا انہیں. جی ٹھیک, مل جاتی ہے بھائی. آپ تھوڑی دیر بعد صدیقی صاحب کال کیجئے, شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سنا بھی کریں نا جو کر دیتے, سنتے آپ نہیں اور مجھے کیا دیتے ہیں آپ نے نہیں اس کو. چلیے مولانا, بیوہ اور کنواری کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ولی کے حوالے سے ہمیں مزید درکار تھی, کیونکہ بعض اوقات عورت اپنے معمولات اور معاملات کو اور اچھے برے کو سمجھتی ہے. والدین چونکہ ایک سوچتے ہیں کہ یار اس کا گھر بار اچھا ہے, لڑکا سا ہے, لیکن عورت سمجھتی ہے کہ میچور آدمی ہوگا تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل, اسی لیے اس کی بات جو ہے نا زیادہ بڑھنی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رات کو جب عشاء کی نماز کے وقت وتر جو ہے وہ کیا ایک پڑھ سکتے ہیں, ایک کے علاوہ, تین کے علاوہ, یعنی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی وتر؟ نہیں, تین بھی پڑھے ہیں اور ایک بھی پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں, یہ نہیں, یعنی ہے نا کہ صرف تین پڑھے جاتے ہیں وتر, تو کیا ان کے علاوہ ایک وتر بھی ہے کہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک وتر بھی ہے, بلکہ ہے ہی ایک وتر. تین بھی پڑھنے تو اس کا بھی صحیح طریقہ بچی یہی ہے کہ دو پڑھ کر سلام کہے, اتا یا دروشی سلام, ایک اٹھ کر پھر اکیلا پڑھے. کہ پانچ بھی پڑھنے تو اسی طرح پڑھے کہ دو دو کر کے چار, بعد میں ایک رکعت اکیلی پڑھی جائے تو وتر کا اصلی پکا صحیح حدیثوں سے یہی طریقہ ثابت. اکٹھا جو ہے نا تین, یہ ثابت نہیں ہوتا. جی اوکے, شکریہ, اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی مولانا تھوڑی وضاحت اس کی کر دیتے آپ ولی کے حوالے سے, کہ اب عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے متعلقہ یا بیوہ, تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے, ولی کی غیر موجودگی میں بھی. ہاں کر لی کر, مگر عدالت سے اجازت لی. نہیں مولانا, ویسے ہی نہیں, یہ تو نیا خرچہ ڈال دیا آپ نے. خرچہ نہیں, اسلامی حکومت کو انتظام کرنا چاہیے کہ اگر ولی جو ہے نا اس وقت اگر وہ ولی کو مقرر نہیں, ولی چاہیے اسے, باپ نہیں مانتا چچا سے کر, چچا نہیں تو بھائی ہے, کوئی نہ کوئی خاندان سے اس کو مانے, کوئی تو مانے گا, نہیں مانتے تو قاضی جو آخری نہ السلطان ولی من لا ولی. عورتیں خود مختار نہیں ہو سکتی, یہ آپ بے شک تجربہ ویسے جذباتی ہوتی ہیں, بھول جاتی ہیں باتوں سے, مرد نے فوراً جال میں پھنسا دیتے ہیں. کوئی مرد ہونا چاہیے جو معاملات کو دیکھے. باقی ولی پر کوئی نہیں کہ یہی ولی ہے, ایک خاندان کا آدمی قریب والا نہیں مانتا, دور والا کوئی ہے, کوئی ذمہ دار بندہ, کوئی شریف آدمی خاندان سے سمجھے گا کہ یار میں آگے ہو کر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا جس طریقے سے قاری سدیس صاحب, شریم صاحب, حذیفی صاحب, عبد الباسط صاحب, اس طرح کچھ عورتیں بھی بہت اچھی آواز کے اندر تلاوت کرتی ہیں, جی تو کیا آدمی ان خوش الحان قاریہ کی تلاوت سن سکتا ہے؟ مسئلے کی بات تو ٹھیک ہے کہ عورت کی آواز جو ہے نا اس پر کوئی پابندی نہیں کہ دوسرا نہیں سن سکتا, مگر جو قدرتی بات ہے کہ نسوانی آواز میں مرد کے لیے ایک کشش ہے, جاذبیت ہے, اس کا نخرہ ہے, لوچ ہے, جس سے اللہ کے قرآن نے تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی کہا کہ جب لوگوں سے بات کرو تو نرم لہجے سے نہ کرنا, ورنہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آ جائیں گے. وہ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں تھیں, مائیں تھیں امت کی. اب عام عورتوں کا کیا, جب بھی یہ بات کہ کچھ نہ کچھ نخرہ وغیرہ آ جائے گا تو فتنے کا اندیشہ یہ ہے کہ قرآن سنتے سنتے دین ہی نہ رخصت ہو جائے. تو یہاں شادی کا وہ شعر میں پڑھ دوں گا ذرا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اجاز بول رہا ہوں, سلیم ٹیکسٹائل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ سال ثواب کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ یہ جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں, جی, ایک تو قبرستان میں جا کے پڑھیں اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے, یا گھر میں بیٹھ کریں اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے؟ جی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا, اگر ہم قبر پہ جا کے کچھ پڑھتے ہیں یا کوئی بات, اس سے وہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آیا ہماری کوئی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے وہ فاتحہ خوانی نہیں کہتے, وہ کہتے جی جس نے پڑھنا جا کے قبر پہ جا کے پڑھے. تو اس کے بارے میں کچھ مجھے وضاحت کریں. جی مولانا, یہ سوال جو کیے نا ایک ایک کر کے پوچھیں نا. سوال تقریباً قبرستان میں جا کر جو پڑھنا نا میرے بھائی, وہ تو سنت سے جو کچھ ثابت ہے, وہاں قرآن خوانی نہیں, بالکل اس کا کوئی وجود نہیں. اسی لیے بہت سے امام تو اس کو جو نا حافظ بٹھا دیتے یا وہاں قرآن پڑھتے ہیں, اس کو مکروہ جانتے ہیں کہ یار قرآن قبرستان میں پڑھنے کا کوئی ذکر آیا. وہاں دو کام کرنے چاہیے کہ سلام کہیں مردوں کو, اللہ کے رسول نے وہ کئی طریقے سے سکھائے ہیں, ان میں سے جو بھی یاد ہو کہے سلام کہنا چاہیے. اور دوسرا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ دو چیزیں ثابت ہوئیں اللہ کے رسول سے. اس لیے بہت بڑے حنفی عالم رحماں فرماتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اسی پر بس کرو, اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو, سلام کہا کرو اور دعا کیا کرو.
یہ قرآن خوانی جو ہے نا بڑے حنفی عالم گزرے اکبری دور میں، سارے تقریباً گروہ مانتے ہیں دیوبندی بریلی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے مدارج النبوت، حضور کی سیرت پڑھی لکھی ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں یہ مردوں کے بارے میں، عادت نبوی نہ بود کے برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند، نہ برسر گور و نہ غیرہاں، کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ نہیں تھا کہ لوگ اکٹھے ہوں قرآن پڑھیں ختم پڑھیں، نہ قبر پر نہ گھر میں، مجموعے ہی ہوا بدعت، یہ سب کو لوگوں نے اپنی طرف سے بعض میں نکالا۔ ایک حوالہ نہیں دکھا سکتا کتنے مردے فوت ہوئے، حضور نے کوئی کام کیا، دعائیں کرتے تھے، قبر پر بھی کرتے تھے، آگے پیچھے بھی ہر وقت کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت نفع کی بات ہمیں بتائی کہ جو ایک مرتبہ کہہ دے گا نا، صرف ایک مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو جتنے آدم علیہ السلام سے قیامت تک مریں گے سب مردوں کے برابر ایمان والے جو مرے ہیں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی۔ یہ ختم ہے جو ہر شخص پڑھ سکتا، اور 25 مرتبہ صبح اور 25 مرتبہ شام کو پڑھنے کی اس کی ہدایت ہے۔ آپ اس کو پلے باندھیں، اپنی طرف سے بنائی باتیں میرے بھائی چھوڑ دیں، وہ سونے کا ڈھیر بھی ہو کسی کام کا نہیں، جس پر سنت کی مہر ہے نا کہ اللہ کے رسول نے سکھائی بات وہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری نوٹ ہے وہ معمولی خاص کا، یہ پھول بوٹوں والے جو بیچتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں، بہت اس پر گلاب کے پھول کسی کام کا نہیں، سرکاری نوٹ چلتا، سرکاری نوٹ یہاں کیا اللہ کے رسول کی سنت، آپ کا طریقہ ہمارے لیے سوائے نا۔ ہر عالم سے پوچھے کہ یار جواز ناجواز کی بات نہ کرو کہ اس میں کیا حرج ہے، بات یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ کے زمانے میں مردے نہیں مرے، حضور کو اپنی امت سے شفقت نہیں تھی، آپ نے جو کیا وہ بتاؤ۔ جب ہر عالم سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ راہ کلیئر ہو جائے گی۔ جی تو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں مردے ہمارا سلام سنتے ہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں سننا، یہ کہیں نہیں آیا کہ مردے سلام سنتے ہیں، جو بھی روایتیں ہیں نا کہ مردہ سنتا جواب دیتا، سب ایسی ہیں۔ ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے۔ دعا میرے بھائی یہاں ذرا اس لیے کہ آدمی ویسے ہی نہ سمجھے کہ میں بات کر رہا ہوں زوردار طریقے سے، کہ ایک بیدان شاوی ہو نا، یہ تو پھر بھی مردہ کبھی زندہ تھا، بیدان چیزوں سے باتیں سکھائی ہیں دین نے، وہ یہ نہیں کہ اس نے سننا ہے، ہمارے اندر جوش بھرنے کے لیے کہ جیسے سچ مچ ہم اس سے باتیں کریں۔ اب چاند کی دعا ساری امت کو حضور نے سکھائی کہ جب چاند نکلے دعا پڑھو، اس کے آخر میں کیا، ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ۔ اب چاند ہزاروں لاکھوں میل پر، ہم ہندو ہیں کہ سمجھیں کہ وہ دیوتا سنتا، ربی و ربک اللہ، یہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے میرے بھائی، اس کو لوگ سننے سنانے پر محمول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر سے کہہ رہے ہیں، اے حجر میں خوب جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دیتا نہ نقصان، صرف میرے رسول نے چوما ہے تو میں نے چومتا، ورنہ میں کبھی نہ چومتا۔ اب پتھر سنتا، لوگوں کو سنا رہے، تو قبر والوں کے سننے کا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ پورا جوش کے ساتھ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تم پر سلام ہو، تم خیر سے رہو۔ جی بھائی فرمائیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، آپ ہیں لاہور سے؟ ہاں جی، امین شاہ۔ لو جی، آدھے منٹ میں آپ نے سوال کرنا ہے، پھر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ فرمائیں۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کی، اگر وہ صحیح بھی ہوئی تو خطا کا مرتکب ٹھہرا۔ بالکل۔ سنن ترمذی سے سنن ہوتا، سنن ہوتا، سنت کی جمع۔ کیا پوچھنا ہے آپ نے اس حوالے سے؟ آپ نے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، اسی لیے میرے ذہن میں یہی آیا، میں نے مضمون بھی پڑھا اس کے متعلق، لوگ قرآن کو ناظرہ پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بھی اس طریقے سے تو کوئی پتہ نہیں تفسیر کوئی پڑھیں گے تو کوئی اس میں کوئی ایسا چکر نہ ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو جائے گا جس سے وہ اب ہم کچھ سے کچھ ہو مطلب لے لیے جائیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا یہ نہیں امین صاحب، اس میں صرف ڈرایا گیا کہ ہر جو آدمی ہے نا اہل نائل اٹھتا ہے اور قرآن مجید کی تشریح کرنا شروع کر دیتا۔ اس دور میں تو یہ فتنہ عام ہے کہ جو اردو صحیح نہ پڑھ سکتے وہ بھی بیٹھے تفسیریں بیان کر رہے ہیں، یہ ہے قرآن کا مطلب یہ ہے، اسی لیے فساد برپا۔ جب ہر علم میں یہ بات مسلم ہے کہ اس علم کا اگر آدمی نے حصول نہیں کیا، کیمسٹری میں، فزکس میں، قانون میں کوئی دوسرا دخل دے، خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو، وہ کہیں گے یار میاں کام کر، تو نے جب یہ علم پڑھا تیرا کیا حق ہے؟ تو دین کا علم جنہوں نے نہیں پڑھا جب وہ تفسیریں کریں گے تو حضور نے ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر بائی چانس ٹھیک بھی نکلائی تو جہنم میں جائے گا۔ یہ آج تو ٹھیک نکلی، کل غلط ہوگی، پھر کیا بنے گا؟ آدمی کے پاس قابلیت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں علم والے سے پوچھ لے۔ جی
جی امین شاہ صاحب کچھ اور پوچھیں گے آپ ہم سے؟ میرا مطلب یہی ہے کہ پھر اس طرح تو تفسیروں کا پڑھنا کوئی اچھی بات تو نہیں لگتی نا. نہیں کیوں نہیں لگتی, وہ عالموں نے لکھی ہیں, وہ جاہلوں کی تفسیریں نہیں. بات تو جاہلوں کی ہو رہی نا, جو نہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی وہ جاہل کے وہ اس میں نہیں آتے. تفاسیر ہیں زندہ ہو یا مردہ, جو عالم ہے وہ تفسیریں بیان کرے, وہ تو پڑھنی پڑیں, ان سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا بنیں گے. ٹھیک ہے. ان پڑھوں کی بات کہ ان پڑھ نہ دخل دیا کریں کہ جس کا جی چاہا اس نے اٹھ کر تفسیر شروع کر دی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوالات ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال تو عورتوں کے متعلق ہے. کس کے متعلق؟ عورتوں کے متعلق. عورتوں کے متعلق. کیا عورتیں نیل پالش لگا کر غسل جنابت کر سکتی ہیں اور نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں, ان کا وضو بھی ٹھیک ہے, ان کا غسل بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ 2-3 دن ہو گئے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہم صبح اٹھے ہیں تقریباً 4:30 بجے, تو سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا, تو پانی پینے کے بعد 2-4 نوالے میں نے چاولوں کے لیے ہیں. جی جی. تو اذانیں شروع ہو گئی, میں نے کھانا بند کر دیا. ٹھیک ہے. باقی بھائی کھاتے رہے. ہاں ہاں. تو بتا دیں اس متعلق کہ روزہ دونوں کا ٹھیک ہے؟ نہیں, دوسروں کا نہیں ٹھیک, جو کھاتے رہے نا ان کا نہیں ٹھیک. وہ تو وقت ختم ہو چکا تھا سحری کا, کیوں کھاتے رہے. آپ کا ٹھیک ہے, اور آپ کو اگر تنگ وقت ملتا کہ آپ ایک قطرہ بھی نہ پی سکتے پھر بھی ٹھیک تھا. سحری کھانا سنت ہے, اس میں اپنا ہی بڑا, اگر کسی موقع پر نہ کھا سکے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہوتا ہے وہ روزہ, اس میں کوئی خرابی نہیں. عمومی طور پر بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اذان چونکہ شروع ہوئی ہے ابھی ختم تو نہیں ہوئی, تو یہ 2.5-3 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ جلدی جلدی کچھ کر گزرنے کے لیے ایک موقع اللہ نے دیا ہے. نہیں بالکل غلط کر. نہیں مولانا, یہ میرے بھائی نے سوال اس طرح تھوڑا کرنا تھا. یہ کوئی نہیں, اللہ نے اٹھے نا تو اس وقت ٹائم بہت تھوڑا تھا. جی بالکل, بہت کم ٹائم تھا. جب یہ اٹھے نا تو اس نے ابھی 2 نوالے کھائے تو روزہ ختم ہو گیا. اور دوسرے گھر کے افراد کھاتے رہے. ان کا روزہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا نہیں روزہ ٹھیک, آپ کا ٹھیک ہے. ان کا ٹھیک ہے, ان کا نہیں ٹھیک. مولانا اس کا الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ شام اگر 5:55 پہ روزہ کھلنا ہے, جی جی, آپ 4:55 پہ بھی کھولیں گے تو وہ کھولا تو نہیں, سارے دن کا ہی کھل گیا. اب اس کا روزہ دوبارہ لوٹانا پڑے گا. لوٹانا پڑے گا. بالکل. جی مولانا, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ واقعی وہ اونٹوں کا پیشاب پیتے تھے. اونٹوں کا پیشاب کس نے لکھا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز جو ہے کہ سحری کے وقت سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں, یعنی ٹائم کتنے بجے تک کا ہے؟ عشاء کی نماز کا جو صحیح وقت ہے نا دین کے مطابق, جس کے بعد پھر وہ عشاء کا وقت نہیں رہ جاتا, جو پڑے گا مجرم, وہ آدھی رات ہے. فجر کی اذان اور مغرب کی اذان کا وقت جو ہے نا اس کا نصف کر لیں, جو آئے وقت آدھا اس سے پہلے پڑھیں تو عشاء کی نماز کا وقت ہے. آدھی رات گزر جائے تو بعد میں جب پڑھتے ہیں یہ مجرم ہے, یہ قضائی ہے, نہیں پھر عدالت. صحیح سنت کے مطابق یہی بات ہے. یہ تو صرف 11 بجے تک ہو جائے مولانا, 12 کی بجائے بھی. تو اگر شام 6 بجے روزہ کھولا ہے اور صبح 4:30 بجے بند کیا ہے تو درمیان میں تقریباً 11-11:15 بجے منتصف اللیل ہو جائے گی. بس منتصف اللیل چاہیے. کسی موسم میں رات چھوٹی ہے, کسی میں بڑی ہے. مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کا ٹائم جو ہے نا اس کا آدھا کرنا ہے, وہ دیکھنا ہے وقت تک آتا. یہ بات واضح ہوگی بھائی؟ جی ٹھیک ہے. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ اذان مغرب سے لے کر اذان فجر کے درمیان جو وقت ہے اسے 2 حصوں کے اندر تقسیم کر لیں. اول وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے لیے ہے اور صحیح وقت ہے. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا, بنی اسرائیل کے بارے میں بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا واقعی وہ اونٹوں کا پیشاب پیتے تھے؟ یہ کوئی ایسی روایت یا تاریخی بات ہے؟ وہ بات نکل آئی, ذرا یہ سننا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اگر ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں تو آپ کی بات ہم تک پہنچ جائے گی. جی مولانا. جی صدیقی صاحب نے پوچھا تھا نا شہید کا کہ 75 نہیں نکلا, جو صحیح بات تھی وہ 70 نکلی. یہ میں نے حدیث پاک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اکرام اللہ نیازی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی. اچھا جی فرمائیے. یہ جو ہے نا کلائی پہ باندھنے والی گھڑی, ہاں,
اس کا جو چین ہوتا ہے تو بعض علماء کا مطلب یہ فتویٰ ہے کہ بھئی یہ نماز کی حالت میں کیونکہ یہ کڑے کی شکل بن جاتی ہے تو یہ پہننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. آپ اس مولانا کو ایک تحفے میں دے دیں، پھر انشاءاللہ فتویٰ واپس لے لیں گے. آپ انہیں تحفے میں دے دیں، وہ باندھ کے کھڑا کریں انشاءاللہ. ایسے فتووں سے نیازی صاحب دین کے بارے میں لوگوں کا تصور ہو گیا نا کہ یہ سختیوں سے بھرا ہوا دین ہے. ہاں، کڑا کیا بننا، کڑا چیز ہی الگ ہے کہ وہ جو ظالم پہنتے ہیں سکھوں ہندوؤں کی طرح وہ الگ ہے. یہ چین بیچاری کیوں کڑا بنے گی؟ کوئی کڑا نہیں ہے. یہ تو ٹائم دیکھنا ہے. ہاں، ٹائم دیکھنا، اور اس کی شکل اس سے کڑے سے بالکل الگ ہے. کڑا کہاں اور چین. اور کئی علماء نے فتویٰ یہ بھی دیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ پہ باندھے، بائیں پہ نہ باندھے. یہ تو خیر نہیں پڑھا، مطلب ہے وہ نماز کی حال میں یہ پڑھا تھا بھئی یہ جائز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے نیازی صاحب. ایسے کوئی جی بالکل. چلیے، بہت شکریہ. شریف کی حدیث نمبر ہے کتاب الجہاد ہے، اس میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ 7 شہید کو 6 چیزیں نصیب ہوتی، ان میں آخر میں شفع فی سبیل من القرب، اپنے رشتہ داروں میں 70 کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے. ٹھیک ہے. حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حدیث نمبر بتائیے. 1663. جی بھائی فرمائیے. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہم بتاتے ہیں لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں گے تو پھر بچوں کی آوازیں بھی کم ہو جائیں گی. ہاں جی، اب فرمائیے. ہم نے اپنی سسٹر کا رشتہ طے کرنا تھا جی، تو اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ استخارہ سے بتا دیں کہ وہ رشتہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہے یا. میرے بھائی، مفتی صاحب چھوڑ کر ساری کائنات میں کسی کے پاس ایسا ذریعہ علم نہیں جو بتا سکے کہ یہ رشتہ اچھا ہوگا. نہیں، یہ استخارہ دین میں نہیں آیا، لوگوں نے دین پر تہمت لگائی. کل کے بارے میں کون جانتا کیا ہوگا. خدا کا نام مانے، کسی سے استخارے نہ کروائیں، نہ ان باتوں پر جائیں. اپنی عقل سے کام لیں، دانا لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں، پوری طرح چھان بین کریں. اللہ سے دعا کرنے کا نام استخارہ. کوئی خواب نہیں آئے گی، کوئی اشارہ نہیں ہوگا، کوئی اطلاع نہیں. جو دین میں ہے نا سارے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں سارے بہن بھائی. وہ صرف ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیا کریں کہ اللہ اگر اچھا ہے تو ہونے دے اور اس میں برکت دے، اگر نہیں اچھا تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے. یہ خیر کی دعا کرنے کا نام تھا. حضور نے استخارہ بتایا کہ اللہ کے سامنے بھی رکھو کہ اللہ اگر نہیں ٹھیک تو کوئی روڑا ہٹ جائے. کہیں نہیں آیا کہ اس طرح 100 سال السلام علیکم میں آئیں گی. یہ سب بکواس. اور کئی لوگ استخارے کر کے میں نے بعد میں روتے دیکھے. جی السلام چھوڑ علیکم. دیں میرے بھائی ان باتوں کو. بالکل یہ استخارہ اس قسم کا دین میں نہیں ہے. مولانا آپ خیر کی دعا اللہ سے آپ ضرور نے کرتے ہیں. استخارے کا ترجمہ دعائے خیر بتایا ہے. لوگ اسے یعنی غیب پر مطلع ہونا سمجھتے ہیں. توبہ دین پر تہمت. غیب پر مطلع کون ہوگا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات سنیں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری 2 بہنیں ہیں، ہاں ہاں، وہ ایک ہی گھر میں ہیں، تو ان کے شوہر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. دونوں کو. مولانا صاحب سے پلیز مجھے کچھ پوچھ کے بتائیں کہ کیا پڑھیں. اور ایک یہ مسئلہ میں نے پوچھنا ہے کہ میری ہمسائی ہیں، ان کے شوہر آئے ہیں 1 سال کے بعد. وہ لڑکی آئی ہوئی تھی تو آئے ہیں تو 7 کاغذ دیے ہیں طلاق کے، اور 3 دفعہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کافی لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے میاں زیادتی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. دوسرے کا ضرور مولانا جواب دیتے ہیں. جی یہ جو سوال ہے میاں طاہر صاحب نے بتا دیا ہے. کئی مرتبہ ہم بھائی بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ مسائل کا ہوتا ہے، جیسے طلاق کا مسئلہ یہاں عمل نہیں پوچھنے چاہیے کہ یہ ہمیں مصیبت درپیش ہے. وہ آپ جمعرات کے دن 1:30 بجے کے بعد 3:30 بجے تک کر لیا کریں اسی نمبر پر. کچھ بتا دیں. یہ طلاق کا یہ بتا دیں کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں. طلاق کا ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح دیا یہ وہ کاغذ. کیا آپ بتائیں. دیکھیں ایک کاغذ تھا، اس پہ 3 دفعہ لکھا تھا کہ میں طلاق دیتا ہوں. جو رواج ہے مولانا. اچھا وہ کتنا عرصہ ہو گیا اس لکھے کو؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا. 1 ماہ ہو گیا. نہیں ابھی نکاح اس کا قائم ہے. ابھی ہے ٹائم اس کے بعد. اگر صلح کرا دی جائے تو بالکل گنجائش ہے. کچھ نہیں کرنا پڑے گا. 3 دفعہ کہا ہے. کوئی نہیں کھانا کھلانا، کوئی نہیں کچھ اور کرنا. بالکل اس نے 1000 دفعہ بھی کہا تو خیر ہے. نکاح بھی قائم ہے. جلدی کریں، صلح کرا دیں. اگر 3 حیض آ گئے طلاق کے بعد تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے. چلے تھینک یو سو مچ. جی یہ بنی اسرائیل کے پیشاب پینے کے حوالے سے
بنی اسرائیل نے اونٹوں کا پیشاب کیا پینا تھا؟ بنی اسرائیل نے تو نامرادوں نے بعد میں یہ بات گھڑی دین میں اضافہ کر لیا کہ اونٹ حرام ہے. اب بھی یہودی حرام سمجھے، انہوں نے کیا پینا؟ وہ تو جب اسلام میں اونٹ کا ذکر آیا کہ اس کی قربانی بہتر ہے، یہ حلال ہے، تو انہوں نے طوفان کھڑا کر لیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پہلے نبی تو کہتے گئے کہ اونٹ حرام ہے، آپ نے اس کو کیوں حلال کیا؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے جواب دیا کہ اونٹ حلال ہی رہا ہمیشہ سے. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری نے اپنے پر منع کر لیا تھا، ان کو بیماری تھی، علاج تجویز کیا گیا کہ آپ اونٹ کا گوشت چھوڑ دیں، انہوں نے اس علاج کے لیے چھوڑا تھا، تم نے بعد میں دینی بنا لیا. اللہ کو جواب دیا اللہ نے، اونٹ کو تم حرام سمجھا، انہوں نے پیشاب کیا پینا، وہ گوشت نہیں کھاتے. ان اسپیشل کیس بالکل وہ نا جی. السلام علیکم. ہم پی سکتے ہیں، بالکل اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا تھا بیماری میں، اور اب بھی عرب میں لوگوں کا پتہ چلتا، جو واقف لوگ بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں جنگلوں میں جا کر اس کا پیشاب سنبھال لیتے ہیں. بڑا بیماریوں کا علاج ہے، اس میں بڑی شفا ہے، جن کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے، استسقاء اللہ کے رسول نے خود پلایا ہے اس کو، یہ نہیں نہ حرام، بالکل جائز ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی وہ مولانا صاحب سے جہاد فی سبیل اللہ کے درجات کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا 10 منٹ بعد آپ کال کر لیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے 1663 1663 نمبر، اور اس میں یہ ہے کہ 70 آدمی 70 کے بارے میں 70 کا لفظ آیا، 70 سبیل میں نہ خارج، 75 نہیں آیا، 70 کا آیا. اور صحیح ہے روایت، آپ نے جو پوچھا ہے صحیح ہے. صحیح ہے. بڑی مہربانی. عدد کا تھوڑا سا فرق ہے، 75 نہیں ہے 70 ہے. بہت مہربانی. یہاں اگر کوئی کال نہیں آئی تو یہ وضاحت کر دوں کہ جب ذکر آتا ہے نا کہ یہ ان کے بارے میں سفارش کرے گا جی جی تو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس پھر کام بن گیا، کوئی نہ کوئی شہید ہو گیا، یہ حافظ قرآن بڑھے. یہ دوزخ میں نکالنے کی سفارش ہے. جل رہے ہوں گے، پتہ نہیں کروڑوں سال جلیں، پھر سفارش منظور ہوگی، اللہ کے دربار میں جا کر سجدے میں گریں گے. رسول اللہ 3 قسطوں میں جائیں گے، بڑی مدت کے بعد، اللہ جانتا ہے کہ اربوں سال گزر جائیں، نکال کر ایک گروہ کو لائیں گے. دوسری مرتبہ جائیں گے، پھر حد مقرر ہوگی کہ ان کی قید ختم ہوگی. مفت میں کوئی نہیں چھوٹے گا، کوئی سفارش دین میں دکھا ہی نہیں سکتا کہ مجرم وہیں بار بری ہو گیا. حضور نے کہہ دیا بالکل جعلی سفارش. لوگ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، پھر نیک لوگ جائیں جیسے روبکار لے کے جاتے ہیں عدالت میں. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم ماش خریدتے ہیں گلا منڈی سے، ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں پہلے. ہم ماش خریدتے ہیں، ماش یعنی کہ ایک نقد خریدے تو 50 روپے کم ملتے ہیں. ہاں ہاں. یعنی کہ 1800 روپے ریٹ ہے نا. 1800 میں اگر ایک ماہ کے دھار میں خریدیں گے تو 50 روپے زیادہ لگیں گے. کیا یہ سود ہے کہ نہیں؟ یعنی کیش اور ڈیو کا معاملہ آپ بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں نقد کی قیمت کم ہے اور ادھار کی زیادہ. ہاں جی. ہاں یہ میرے بھائی جو ہوتا ہے نا 100% سود وہ ہے. سود ہے یہ بالکل پکا سود، اور سارا ملک سود میں غرق ہو گیا. بعض مولویوں نے حلال کر دیا، اپنے علو سیدھے کیے، ہے قطعاً حرام. ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ہلو دوسرا یہ کہ کسی آئٹم میں کوئی بھی دوسری ماشی ہے یہ دال، اس میں ہلکی دال کی ملاوٹ کرتے ہیں جو. ہاں ہاں. گاہ کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہی مال ہے، یہ جرم ہے کہ نہیں؟ جرم ہی ہے، ملاوٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے. نہیں گاہ کو دکھاتے ہیں. نہیں گاہ بیچارہ کیا جانتا، میں جاؤں گا اتنا میں پڑھا لکھا ہوں، مسائل بتا، مجھے کیا پتا ماش وغیرہ کا. آپ جو دکھائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے تول دو بھائی. آپ کو چاہیے اللہ سے ڈریں، بالکل الگ الگ رکھیں کہ یہ اچھا ماش ہے بھائی، اس کی یہ قیمت ہے، یہ گھٹیا ہے، اس کی یہ کیوں ملاتے ہیں. عام لوگ جو ہیں وہ کب فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی اچھی چیز ہے؟ یعنی یہ کرنا نہیں. یہاں بھائی اپنے تقوی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ مال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بالکل یہی بات کہ وہ راضی ہو کر آگے کیا کرنا ہے کہ اس کو جی میں نے نہیں بے ایمانی نہیں کی، اس نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پسند کر کے ریٹ طے کر کے لیا. نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسے یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، بڑے ولی تھے، کپڑے کی دکان تھی، اتنے نیک تھے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی دعا قبول نہ تو لوگ کہتے تھے یونس بن عبید کے رب تو ہماری دعا قبول کر. وہ نہیں کہتے تھے، اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یونس بن عبید جیسے تیرے بندے ہیں تو ان کا رب ہے. تو اللہ مانتا تھا. وہ نماز کے لیے گئے، بھتیجے کو وہ دکان پر بٹھا گئے. میری طرح کا کوئی سادہ آیا دیہاتی، کپڑا اس نے بیچا، زیادہ پیسے لیے، وہ خوش ہو کر لے گیا. جب حضرت یونس مسجد سے نکلے، وہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کپڑا کتنے کا لیے؟ بتایا، ساتھ لے. اسے کہنے لگے کہ میری ساری عمر کی عبادت ضائع کرنے لگا، بیوقوف.
کہنے لگا خوش ہو کر کیا، اس نے خوشی ہونا، وہ دیہاتی اس غریب کو کیا پتا، تو جو دیکھتا کہ ہم اس کو اتنے میں بیچتے ہیں، کیوں زیادہ پیسے لیے برباد کرتے۔ تو تجارت اسلام میں ایسی چیز ہے جیسے مسجد نماز، جیسے نماز جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا تو گئی، آپ نے بددیانتی کی وہ حرام ہوگی ساری۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے گرا لے کر بازار میں جاتے تھے، جب دکانیں کھلی چلو مسجد میں جا کر علماء سے سیکھو کہ کیا ربا ہے، کیا قمار ہے، سود جوا ہر شے سمجھو، پھر آ کر بیٹھنا، ورنہ سارا کاروبار حرام کرو۔ یہ اس کی بجائے یہ کرتے ہیں، کھولتے ہیں سورہ یاسین کھول لیتے ہیں، کرنا حرام ہے سارا کام، برکت ہو جائے، گاہک بہت آئے۔ بھائی آپ کا تو ارادہ ہی بے ایمانی کا، قرآن پڑھ کر آپ ظلم کر رہے ہیں، یعنی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا تیری کتاب ہے مگر ہم نے اس کے خلاف کرنا، ملاوٹ بھی کرنی ہے، گاہکوں کو لوٹنا بھی ہے، ظالم ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک آدمی نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر کافی عرصے کے بعد صلح صفائی کے بعد پھر دوسری طلاق دے دی، اب ایک ناراضگی کے باعث پھر صلح ہو گئی، اب پھر کافی مدت کے بعد اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا اور طلاق لکھ کے اپنے پاس رکھ لی لیکن بیوی تک نہیں پہنچائی۔ طاہر صاحب اگر تو درمیان میں صلح ہو جاتی ہے، لکھا نہیں انہوں نے صلح کا کہ طلاق دی تھی سال پہلے پھر ایک دی، ایسی بات، اگر تو صلح ہو گئی تھی پھر مسئلہ ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ وہ طلاق دوسری کتنی مدت بعد دی، اگر ایک طلاق دی تھی اس کو اتنا عرصہ ہو گیا، عدت ختم ہو گئی تھی، تو پھر دوسری تیسری طلاقیں سب فضول، وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی تھی، نکاح ختم ہو چکا، ایک طلاق سے ہی ختم ہو گیا کیونکہ رجوع کا موقع جاتا رہا، وہ تو طلاق بائن بن گئی، نکاح سے نکل گئی، اور پھر طلاق کا کیا فائدہ۔ اور اگر ہو جاتی رہی صلح، طلاق دی صلح ہو گئی پھر دوسری کبھی لی، تو پھر جب تیسری ہوگی نا لکھ کر رکھی ہے پھر قصہ ہو گیا ختم۔ صلح کرتا رہا نا درمیان میں، اور صلح کے بعد دوسری دیتا رہا تیسری، تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اصل بندے تک تو وہ بات پہنچائی نہیں ہے جو کہنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، بے شک نہ پہنچائے، بس لکھ لی نا، جب اپنے ہاتھ سے دستخط کر لیے طلاق ہوگی، کسی کو اطلاع دے یا نہ۔ مولانا یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس نے بازار سے گولی خریدی کہ میں نے اسے فلاں بندے کو مارنی ہے، اس پہ تو 302 نہیں لگے گی، نہیں وہ مارنے جب تک وہ گولی مار نہ دے۔ نہیں، مارنے والی باتیں اور ہیں، یہ دنیاوی مثالیں۔ طلاق کا زبان سے کہنا یا لکھنا، جب اس نے اس ارادے سے لکھ دی، دستخط کر دیے، صرف اتنی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اس نادان نے گواہ تو نہیں بنائے۔ جی السلام علیکم۔ اگر گواہ نہیں تو کچھ بات بن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، آواز تھوڑی ٹیلی ویژن کی کم کر لیں، کر کے سو جائے، آپ ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر لیں۔ اگر سحری کر کے سو جائے، ہاں ہاں، تو سحری کے بعد سونے کے دوران اگر احتلام ہو جائے جی بالکل، تو کیا اس کا روزہ رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا یہ سر۔ تو سحری کے بعد آپ کہتے ہیں شاید ابھی اذان نہ ہوئی ہو، اذان کے بعد بھی دن کے وقت اگر آدمی سو جائے اور ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے، روزہ ٹھیک کہہ آ جائے، یہ احترام ہو جائے، ان سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، درست رہتا روزہ۔ ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں کوئی آپ؟ وہی طلاق کے حوالے۔ طلاق کی بات میں نے کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر گواہ نہیں اس نے بنائے تو چلو پھر اس کی خوش قسمتی ہے، پھر وہ طلاقیں ہم جو ہے نا ختم جی کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ سر آپ کے لیے اور حضرت صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ آمین۔ تو سر ایک سوال تھا، جی فرمائیے۔ ویسے کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے یا انفارمیشن کے لیے۔ نہیں کرنے چاہیے ایسے۔ جی سر، اہل تشیع کے ساتھ کھانا پینا اچھا ہے یا نہیں کھانا چاہیے، یا کیا اس کا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا، آپ بھی میرے پڑھے لکھے دوست ہیں مسجد میں، انہوں نے بھی اہل تشیع کا، تو میں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو تشیع کوئی لفظ نہیں ہے، یہ اچھے بڑے وکیل اور جج ان سے میں سنتا ہوں تشیع کہتے ہیں، تشیع کوئی لفظ نہیں، تشیع لفظ بولنا کیا ہے، تشیع، اور سنی جو ہے اس کے لیے تسنن، ادھر تسنن ادھر تشیع، شد ہے اور اوپر پیش ہے، تشیع، شیعہ ہونے کو تشیع کہتے ہیں، سنی ہونے کو تسنن، یہ جو لفظ کی درستی، باقی جو کھانا پینا سب کے ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ یقین جانیں یہ شیعہ یا بریلوی یا دیوبندی یا حدیث وغیرہ یہ سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، ان کا تو کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے سے نفرت نہیں کرنی، خدا کو بھی نہیں مانتا اس کے ہاتھ کا بھی کھانا ہے، صرف دیکھنا ہے کہ وہ چیز جو ہے اسلام میں حرام تو نہیں،
بڑی مہربانی صاحب. نہیں بات واضح کرنے کے نا، آپ انڈیا میں جائیں، چین میں جائیں، بدھ ہوں، دہری ہوں، چیز اسلام میں حلال ہو، پکانے کا برتن صاف ہو، کوئی شے اس میں ملائی نہیں گئی، سکھ پکائے، ہندو پکائے، اسلام میں یہ برشت اور ہاتھ لگنے کا کوئی مسئلہ نہیں. جی ہم السلام ہندوؤں میں علیکم. رہیں وہی دماغوں میں اسوا گیا، چیز دیکھیں گے کہ حلال حرام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں. جی فرمائیے. اس میں جب بیٹھتے ہیں وہ اتحیات کے لیے، جی جی اس میں ایک رب جل نہیں پڑھتے ہیں دعا، ہاں ہاں ایک ہی پڑھ لینی چاہیے یا زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے پاک؟ بہت اچھا کیا آپ نے. باقی لوگوں نے نا جو چھوٹی چھوٹی نمازیں لکھی ہیں یا جو اشتہار وغیرہ بھی چھپتے ہیں ان میں نماز میں نا یہی دعا لکھی ہوتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، حالانکہ یہ نماز کی کوئی دعا نہیں. آپ نے تو کہا نا کہ صرف یہی صرف سے چھوڑیں، اس کا نماز کی دعاؤں میں ذکر ہی کوئی نہیں، حرام نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں یہ بھی بہتر ہے، مگر اللہ کے رسول نے کبھی نہیں یہ پڑھی، اور دعائیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. اور جو آپ نے ایک پوچھا نہیں رب جعلنی بے شک پڑھ لیں، ربنا آتنا اور بھی 1000 ملا لینا آپ. جب آپ کا دل سیر ہو جائے، آپ کا جی بھر جائے نا کہ جو مانگنا تھا اللہ سے میں نے یار آج وہ سارا مانگ لیا، السلام علیکم اس وقت ہے. یہ سب کے نزدیک اتفاقی ہے کہ اتحیات کے بعد آدمی کو جو دعائیں پسند آئیں اپنے اللہ سے مانگ کر سلام کہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا جی چاہے. اس کو نہ سمجھیں کہ یہ نماز کی دعا، کبھی یہ بھی پڑھ لیں، باقی اس کو چھوڑ دیجیے. مہربانی جی. جی بارک اللہ فیک. مولانا ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ وہ جو پہلے آپ نے ترمذی شریف کے حوالے سے روایت بیان کی ہے، کچھ اسی طرح کی روایت ہے کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب سوال یہ کرنا تھا. جی فرمائیے. کہ کل مولانا صاحب نے ایک جواب دیا تھا سوال کا کہ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے یا دنیاوی امور میں اپنے کام شریعت کے مطابق نہیں کرتے تو ان کے برکت بھی نہیں ہوتی کام میں، اور ان کے بہت طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں دنیا میں. جی جی یہ دیکھنے میں پریکٹیکلی یہ چیز آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے باغی ہوتے ہیں شریعت کے، ہاں ہاں ان کو اللہ رزق بھی زیادہ دیتا ہے اور وہ دنیا پہ غالب بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ پسپا بھی ہو جاتے ہیں بہت جلدی. تو اس کے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، دیکھنے میں ایسا ہی آتا ہے، مگر جو آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس دولت بڑی، اقتدار بڑا، یہ دور کے ڈول سامنے. اگر آپ ان ترقی یافتہ ملکوں کے بھی اصل حالات پڑھیں نا، روان کے جو میدان پر ان کا پڑھیں، کہیں سکون نہیں. حالت یہ ہے کہ اگر ایک بار بتی گئی تو سارا نیو یارک جو نا رات رات ہی لوٹ گیا، سارے بینک بھی لوٹے گئے، گناہ ہوئے، بدماشیاں ہوئیں، کہاں وہاں سکون اور امن ہے. بظاہر چمک دمک نظر آتی ہے، جیسے ایک آدمی بیمار ہو، اس کا جسم جو ہے نا بہت بھاری ہو جائے، پھول جائے تو دیکھنے میں تو بڑا موٹا تازہ، چلا بھی نہیں جائے گا. آماس جو ہے پھول جانا، یہ کوئی تندرستی، خشک ہو، سوکھا ہوا، ہڈیاں ہو، مگر نگر ہو، تندرست ہو، وہ ٹھیک. برکت جس کو کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ گنتی آپ کریں، یہ دیکھنا کہ اس کے استعمال سے مومن کو سکون ملتا ہے. یہ اس کا وہ تھوڑا سا جو اس سے ایک بڑے کام نکل جاتے ہیں. ان کا جو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے امیر میں نے دیکھے ہیں، روزانہ بیمار لاکھوں ہو رہے ہیں، ٹیکے لگ رہے ہیں، یہ ہے. اور کئی لوگوں کا رزق ہی ختم ہو گیا، وہ کھا ہی کچھ نہیں سکتے. ملنے کے لیے جائیں تو اس طرح کے مالک کے نام منگواتے ہیں چائے مٹھائی، ہم کہیں کہ آپ بھی کھائیں، نہیں میرے لیے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، صرف دن میں نہ ایک پھیکی چائے کی کیا فائدہ ہوا اس رزق کا. غریب سوکھی ٹکڑے کھائے، سکون، ٹھنڈک، سکون. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر کیا باطن کو دیکھیں. تو آپ کوئی نہ کہیں ایمان جن کے پاس نہیں، آپ جن کی بات کر رہے ہیں مسلمان جوتیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ایمان ہے ہی کہاں. ان کا ذکر نہ آپ کریں. جو سچے مومن سے اللہ رسول کے ماننے والے، ان کے لیے میری غریبی کوئی بات نہیں تھی. سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. مسلمان پیسے دیکھتا، اس کے سینے میں اللہ پر ایمان ہو، جو اس کو سکون ہوتا ہے وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کے تختوں کو لات مارتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. باقی جو تخت بھی حاصل کر رہے چین نہیں، بند کمروں میں وہ افتتاح کر رہے ہیں. اب اپنے ملک میں ہی دیکھ رہے ہیں، اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ جا کر پل کا افتتاح وہاں کر سکے، بند کمرے سے کیا، پھر بھی ہر وقت خطرہ. میں نے مثال دی کہ کوئی سکون نہیں ہوتا ان کو. آپ باہر بیٹھے، اگر آپ بھی اس کرسی پر نہ پتہ چل جائے کہ یار لوگوں کی سیکورٹی کا کیا کرنا، ہمیں تو اپنی سیکورٹی کی پڑی ہوئی ہے کہ میری جان بچاؤ.
میرے جیسا گھومتا. پولیس والے کہتے ہیں آپ ہی ہیں ایک مولانا جنہوں نے کوئی گارڈ نہیں رکھا. میں نے کیا گارڈ رکھا, میں کسی کو دکھ نہیں دیتا. اور اگر موت آ گئی کسی ظالم نے مار دینا, چلو اس کی بدقسمتی, میں نہیں کسی کو تنگ کرتا. میں تو کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, مومن بھائی ہیں, سب گروہ ٹھیک ہے. اگر کسی کی سمجھ میں کوئی دوسری بات آئی تو میں ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے کیوں پڑوں. انہوں نے بھی قرآن حدیث سے سمجھا, وہ بھی جیتے رہیں, وہ میرے لیے دعا کریں, میں ان کے لیے کرتا ہوں. ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, ہر عالم کا احترام کرتا ہوں. میں کیوں کہوں کہ مجھ پر وہی آتی ہے, وہ سب جھوٹے, کیا حق ہے مجھے. جی برکت اور ہے, برکت جو ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا پیسے کسی کے پاس کیا نہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا, یہ دوسری روایت دوسری روایت انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا ایک حافظ اپنے گرانے کے 10 افراد کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ جانا لازمی تھا, گئے نہیں ہے, اس کی سفارش کی وجہ سے جنتی ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی لکھا کہ 10 آدمی جو دوزخ کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. یہ ہماری یونین کونسل کا ایک مسئلہ ہے. جی فرمائیے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جی بالکل. 2 ماہ کے بعد اس سے پتہ چلا کہ یہ طلاق کی ایک کاپی جو ہے نا یونین کونسل میں بھی بھیجنی ہے, کیونکہ اپنا پاکستان کے قانون کے مطابق یہ کاپی جب یونین کونسل میں جاتی ہے تو وہاں پہ اندراج ہوتا ہے, تو وہاں سے 90 دن کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ طلاق مؤثر کرتے ہیں یا کہ اس کی صلاح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہوا کہ انہوں نے 2 نوٹس جاری کر دیے, یعنی کہ 2 ماہ کا ٹائم گزر گیا. اب اس میں ان کو کچھ صلاح کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے کہ وہ امید ہے کہ صلاح ہو جائے گی, لیکن طلاق دیے سے 120 دن ہو چکے ہیں, جبکہ یونین کونسل کے حوالے سے وہ 4 دن بنتے ہیں. تو اس سلسلے میں میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس صورت میں ان کی صلاح جو ہے نا وہ کیسی رہے گی. ٹھیک. بہت آپ نے میرے بھائی اچھا کیا, یہی آپ کا فریضہ تھا. آپ کے سر پر بڑی ذمہ داری ہے, کوئی حرام کام نہیں کہ وہ ساری عمر گناہ میں مبتلا رہے. اچھا کیا. یہ قانون جو بنایا ہوا نا حکومت نے, جب یہ بنا تھا تو اس وقت بھی سب چلائے تھے, حتیٰ کہ منکرین سنت بھی, پرویزی بھی چلائے تھے کہ یوسف صاحب قرآن کا تو کچھ رہنے دیتے. قرآن کے خلاف بھی آپ نے کر دیا کہ تیسری طلاق کے بعد بھی, تیسرے نوٹس کے بعد بھی صلح کی کوششیں, یہ دین میں ہے. پھر یہ 60 دن مقرر کر دیے. 60 دن تو تھے ان 90, یہ ان عورتوں کے لیے تھے جن میں کا قرآن میں کہ حیض نہیں آتا. ان جن کو حیض باقاعدگی سے آ رہا, وہ تو بھائی 3 حیض ہو سکتا ہے 10 دن میں پورے ہو جائیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی طلاق دی 2-3 دن سے حیض آیا, ختم ہو گیا. 1 مہینے میں ایک عورت کے 3 حیض پورے ہو گئے تھے. اس لیے 3 حیض دیکھنے ہیں کہ طلاق کے بعد 3 حیض تو نہیں آ گئے. 3 حیض اگر آ چکے ہیں تو پچھلا نکاح ختم ہو جائے, 1 طلاق سے ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ صلح کی کوششیں ثالثی کونسلیں قانون نے اپنا ہی بنایا ہوا. دین میں جب اس نے طلاق دی تھی اس دن سے طلاق چل رہی ہے. آپ کے صلح کے بعد مؤثر قرار دینے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اس نے کہیں زبان سے یا لکھی, آپ کو بے شک بعد میں بھیجی, طلاق اس دن سے نافذ ہوگی. اگر 1 ہے یا 3 ہے ایک ہی وقت میں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر حیض والی عورت 3 حیض تک نہیں تو 90 دن تک رجوع کا موقع, بے شک کتنی دی ہے. اور اگر وہ وقت اس نے گزار دیا تو پچھلا نکاح تو ہو گیا ختم. صلح نہیں آپ کرا سکتے, مگر ان کا دوبارہ بٹھا کر نا یونین کونسل میں 2 آدمیوں کے سامنے نیا نکاح کرا دیں. کوئی حلالہ نہیں, کوئی اور نہیں, نیا ایجاب و قبول ہو جائے, نیا حق مہر ہو جائے. شریعت کے لیے قانون کے مطابق تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے, مگر دین کے میں حلال کرنے کے لیے ان کا نکاح پڑھوا دیں تاکہ وہ دونوں آپس میں حلال ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باس نے میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی سے استخارہ کروائیں, لائک اللہ والے بندے سے کسی رشتے کے بارے میں, تو وہ ان سے جو رائے دیں ان کے مطابق چلنا چاہیے یا بالکل پوچھنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں, پوچھنا ہی نہیں چاہیے. کوئی رائے نہیں دے سکتا. جو پوچھتے ہیں وہ بھی مجرم ہے, بتانے والے بھی مجرم ہے. میری 1 سیکنڈ بات سنیں کہ ایک نا میری وہ سسٹر ہی ہے, سمجھ لیں ان کی شادی ہو گئی ہے, ان کی 18 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے. تو وہ جس کے پاس جاتی ہے وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ستارے ہی نہیں ملتے تھے نا آپس میں. بس یہی کافر ہیں, وہ بتانے والے بھی کافر ہیں. ستاروں کا ذکر کرنا ہی نجوم کی بات. یہ اللہ کے رسول نے کہا ستاروں کی جب بات کرے وہ تو جادو کی بات کرتا ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق. تو اگر یہ بس جہاں کہیں بھی دیکھے تو اللہ کے سپرد کر کے کر, اللہ کے سپرد ادھر دیکھتے رہیں, پوری طرح سوچ بچار کریں, ادھر دعا اللہ سے کرتے رہیں. استخارہ یہ کہ اللہ بہتر ہے تو ہونے دے, نہیں بہتر تو ہمیں اس سے ہٹا دے.
تو اس کوئی کو رائے استخارہ دیکھنا کہتے ہیں کیا چیز چاہیے؟ نہیں بیٹا یہ پوچھنے پاچھنے کی باتیں یا خواب دیکھنے بالکل سوال اور کر رہی ہیں کچھ آپ مجھے تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیں کہ کیا چیز دیکھنی چاہیے پھر؟ دیکھنا تو چاہیے کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ کچھ کماتا بھی ہو، کردار اس کا اچھا ہو، کوئی بدنامی نہ ہو. اور اس دور میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا نا کہ بظاہر کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی، بعد میں کاغذ الماری سے گر پڑے، پتہ چل گیا کارڈ چھپے ہوئے تھے میرے حلقہ تعارف میں، بالکل نیک بچی، بعد میں وہ کاغذ گرے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی تو بیوی پہلے فراڈ ہو رہا، بڑے دھوکے ہو رہے ہیں. پوری طرح احتیاط سے کام لیں، دانا لوگوں سے پوچھیں. لڑکا اور اس کے خاندان کا جو ہے نا پچھلا حال ماضی یہ دو ضرور دیکھنا چاہیے. راہ چلتے کو رشتہ دے دینا یہ کوئی بات نہیں. خاندانوں کا آپس میں ملنا، نسلیں تیار ہونا، نانے دی رگ اثر کریں دی زور و زور سے گانے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ کس خاندان کی لڑکی لا رہے ہیں، کہاں سے لڑکا لے رہے ہیں. یہ ایک دن کی مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اچھے رشتے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھے رشتہ کے لیے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں. نمبر 36 اس کی ایک آیت جو نا وہ میں بتا دیتا ہوں، سب بہن بھائی نوٹ کریں کہ بچے بچی کے رشتے کے لیے نا وہ سورہ یاسین 23واں پارہ اور اس کی آیت جو ہے نا وہ 36. یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ 45 بار پڑھنی ہر نماز کے بعد. درمیان میں بات بھی بے شک کر لیں کوئی بات نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. یہ 45 مرتبہ ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. بڑی مہربانی. اللہ. اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ لمبے چوڑے استخارے نہیں نہ کر سکتے تو اللہم خیرلی وقت ترلی یہ سب نوٹ کر لیں. اللہم خیرلی اے زیر خیر وقت ترلی یہ ہر وقت آدمی پڑھتا رہے جب ایسی بات میں لگا ہوا. السلام علیکم. اس کا معنی یہ کہ اللہ ہمارے لیے بہتر چیز تو بس یہ سب سے زیادہ استخارہ. اچھا مولانا یہ حافظ قرآن جو جنت میں 10 حافظ بندوں کو قرآن لے کی کر بات کر کے ختم کریں کیونکہ روز اذان ہو جاتی ہے پہلے ہم یہاں ہی رہ جاتے. حافظ قرآن کے بارے میں یہ جو ہے نا کال لے لیں مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ ہے نا میری ماما نے نا کل روٹی پکوائی تھی اور ہے نا وہ میرے پاپا نے دیکھا نا جب اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور پاپا یہ کہہ رہے تھے نہ کھاؤ اور ماما کہہ رہی کچھ نہیں ہوتا کھا لو. یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ یعنی روٹی پکائی تو اتفاقاً اس پہ آپ کو بسم اللہ نظر آیا جی جیسے بھوکے بندے کو چاند روٹی نظر آتا ہے. جی نہیں بسم اللہ وہ نظر کھائیں آئے آپ موج کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا. بسم اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو وہ کھانا تو برکت والا ہو کھائے. یہ روایت جو ہے نا امام ترمذی نے لکھ کر اس کو جھوٹا کا راوی ضعیف قرار دیے. یہ 10 حافظوں کی بخشے والی کہ حافظ بخشوائے گا اور مشکات شریف میں درج ہے وہاں بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ راوی جو ہے نا ناقابل اعتبار. یہ کہانیاں گڑ گڑ کے تو ساری امت کو برباد. حافظ کے لیے صرف ایک حدیث ثابت ہے اور ساری اپنی طرف سے تقریریں لمبی کرتے ہیں حافظ 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 نہیں. اللہ کے رسول نے صرف ایک بات کہی کہ حافظ کو جنت میں یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا ٹھہر ٹھہر کر اور چڑھتا جا. جہاں قرآن کی آیتیں ختم ہوں گی وہاں جا کر وہ رکے گا. یعنی 6000 سے زیادہ اونچی سیڑھیاں چڑھ جائے گا. سب سے اونچا ہی چلا جائے گا. بڑا درجہ بڑا مرتبہ. باقی جو ہے نا ساری کہ اتنوں کو بخشوائے گا تاج ملیں گے ماں باپ کو ایک بھی ان میں سے صحیح. اللہ اکبر. اب اعلان کرے ختم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا تھا یہ اعتکاف کے لیے. اچھا پوچھ لیں. آپ صبح بیٹھ جائیں نا فجر کی نماز پڑھ کر نہیں اپنی جگہ سے ہلنا صبح بس. نہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ اور تھا. مجھے شک ہے کہ میرے آخر والے روزے چھوٹ جائیں گے تو پھر اعتکاف نہیں بیٹھ. کوئی بات نہیں. آپ جتنے دن بیٹھ سکتی ہیں نا بیٹھیں. جب یہ دن شروع ہو جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے ختم ہو جائے گا اعتکاف. کوئی گناہ نہیں آپ کو ہوگا. اپنا کام کریں. بعد میں اگر آپ کا جی چاہے کبھی سال میں تو یہ دن جو چھوٹے رکھ لیں. نہیں بھی کریں گے تو کوئی اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نفلی بات ہے جتنی مل جائے مل جائے. اگر نہ بھی دینا ہے ویسے بھی کوئی عورت یا مرد چھوڑ دے درمیان میں تو گناہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ پھنس گیا اگر کوئی کام پڑ گیا چھوڑ کر چلا جائے. اچھا اس میں میں پھر عبادت کا سلسلہ اپنا کیسے جاری؟ بات یہی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, نفل پڑھنے ہیں, ذکر اذکار کرنے ہیں. نہیں یہ خاص ایام کے دنوں میں پھر وہ خاص ایام جو ہے نا ان میں میری بہن باقاعدہ وضو کرنا ہے نماز کے وقت میں, مصلی پر بیٹھنا ہے اور ذکر اذکار جو ہے نا قرآن نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھنی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر, درود شریف, استغفار وغیرہ سارے
یہ پڑھتے رہے. بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان ایام میں وہ معتکفہ گنی جائیں گی یا نہیں؟ نہیں، اعتکاف تو ختم ہو گیا. اعتکاف تو اتنے دن کا ہے جتنے دن آپ پاک ہیں. جب خاص ایام شروع ہو گئے تو مولانا باقی روٹین بتا رہے ہیں کہ اعتکاف تو ختم ہو گیا. وہ سب عورتوں کے لیے، یہ اعتکاف والی نہیں، سب عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ عادت نہ بلا دیا کرو، نماز کے وقت پر وضو کر کے بیٹھا کرو، ناپاک ہو تو رہنے دو، ذکر اذکار باقاعدہ کیا کرو، نماز کے وقتوں میں یاد رہے. لوگ نا دوائی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ دن بدل جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، کر لیں. اگر ایسا بھی کرنا کوئی بیماری نہ لگ جائے. کئی ایسے جو نا مصنوعی کام ان سے بعد میں نا صحت پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. اتنی تکلیف کر رہے کہ کیا ضرورت ہے. اگر قدرتی عمل ایسا ہے تو ہونے دیں، 3-4 دن بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کی نیت مقابل 10 دن کا ہی مل جائے. یہ انسان عورتوں کی کوئی خرابی تو نہیں، ان کی بیچاروں کی طبیعت ہے کمزوری. ٹھیک، جزاکم اللہ خیرہ. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ فطرت کے ساتھ لڑائی انسان کی طبیعت اور مزاج کو بھی خراب کر سکتی ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے. ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777. اس کے ساتھ ہی فتاوی آن لائن کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.